عرس کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اس ولی کا مزار ہوتا ہے۔ داتا صاحب کا عرس ہوگا تو لاہور کے اندر ہوگا، بابا صاحب کا عرس ہوگا تو پاک بدر شریف کے اندر ہوگا، مجدد عرف ثانی کا عرس ہوگا تو سرہند کے اندر ہوگا، ہند الولی خواجہ خواجگان کا عرس ہوگا تو اجمیر شریف کے اندر ہوگا۔ سال کے بعد ان کے مزار پر عرس ہوتا ہے، لیکن یہ پیروں کے پیر ہیں، ان کے عرس کے لیے سال کی قید نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے کہ بغداد میں عرس ہو، اور جہاں بھی ان کا دیوانہ رہتا ہے، غوث اعظم کا نام لینے والا رہتا ہے، جب بھی مہینہ گزرتا ہے، ہر مہینے کی 11ویں تاریخ آتی ہے تو وہاں پہ غوث پاک کا عرس، ہر مہینے غوث پاک کا عرس، صرف شہروں میں نہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں محلوں میں، اور کنواں سے نکل جائیے تو کنواں سے بھی، کسی بڑے سے بڑے شہر میں چلے جائیں، نہیں تو تجربہ کر کے دیکھیں، 11 تاریخ ہو جو آج دن گزرا ہے، آپ شہر میں چلے جائیں، آپ کسی کے مہمان بنے، وہ کہے گا جی چائے نہیں ملی، دکاندار کہے گا جی چائے نہیں، کیوں؟ راتی عرس تھی غوث پاک، 11ویں تھی، لوگوں نے نیاز پکائی، لنگر بٹ رہا ہے غوث اعظم کا، گویا کہ جو جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو عالمگیر شہرت عطا کی، اسی طرح پیروں کے پیر کی 11ویں کو بھی عالمگیر شہرت عطا کی۔ دنیا کا سب سے بڑا عرس جو سال کے بعد نہیں ہر مہینے ہوتا ہے، جو صرف بغداد میں نہیں، کریا نگر شہر ملک ہوتا ہے، وہ عرس کس کا ہے؟ وہ بڑا عرس بڑے پیر کا ہے۔ اللہ رب یہ ہے کون؟ یہ اس خان وادے سے ہے جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 2 نسبتیں عطا کی۔ حضور نے کی نسبت، آل کی نسبت کیسے ملی؟ بعض سید وہ ہوتے ہیں جو باپ کی طرف سے ان کا نسب جو ہے وہ سادات سے ملتا ہے، اس لیے سید ہیں، ضروری نہیں کہ اس کی ماں بھی سادات میں سے ہو، اگر ماں سادات میں ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا سلسلہ نسب امام حسن یا حسین سے ملتا ہو، لیکن غوث پاک کو اللہ نے نجیب الطرفین بنایا، باپ کی طرف سے سلسلہ نسب امام حسن مجتبی سے ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے علی کے دوسرے شہزادے امام حسین، اور پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ باپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ غوث اعظم اور حضرت علی، باب مدینہ العلم، قاسم ولایت، ولیوں کے ولایت دینے والے علی ولی اللہ، مولا علی کرم اللہ الرحیم اور غوث پاک کے درمیان یوں کہہ لیں کہ حضرت علی اور 11ویں والے پیر کے درمیان 11 باپ آتے ہیں، 11ویں والے کے درمیان غوث پاک اور حضرت علی کے درمیان 11ویں والے پیر اور حضرت علی کے درمیان 11ویں والے کے سر کے 11 واسطے، 11 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی سے ملتا ہے۔ پھر پیر نصیر الدین نے کیا بات خوبصورت کہی، کہتے ہیں کہ نبوی ضوء کہتے ہیں روشنی کو، نبوی ضوء، اور جس کے چہرے سے شعائیں ایسی نور کی نکلتی ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے گنبد خضرا سے نور کی کیوں نہیں نکلتی، وہ رخ بددعا کا فیضان، اس کا نور جھلکتا ہے عبد القادر جیلانی کے چہرے سے، نبوی ضوء
अलवी रंग बतूली इफ़्फ़त सजदा कायनात जिनकी इफ़्फ़त और तहारत पर कायनात की इफ़्फ़त और तहारत कुर्बान, उनकी इफ़्फ़त और पाक दामनी जिस जात में है, अली का रंग जिस जात में है, नबी का नूर जिस जात में है चमक रहा है, वो उसका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। नबवी ज़ौ, अलवी रंग, बतूली इफ़्फ़त और हसनी रूप हुसैनी ये सरापा तेरा। हसनी रूप हुसैनी ये सरापा तेरा और जौहरे शब्बरो शब्बीर से पाकर तरकीब, जौहरे शब्बरो शब्बीर से पाकर तरकीब हो गया नसबी रंग दुबाला तेरा। जहाँ इमाम हसन का भी फैज़ है, इमाम हुसैन का भी फैज़ है, ये थोड़ा फैज़ जहाँ पे आके मिलता है उसका नाम है हज़रत गौस आज़म गौस सकलैन। और बुजुर्गों को देखिए, हर बुजुर्ग ने अपने अपने रंग में गौस पाक का जिक्र किया। ख्वाजा बहाउद्दीन मुल्तानी कहते हैं सगे दरगाहे मीरा शो, सगे दरगाहे मीरा शो चुखाई कुतबे रब्बानी। और बंदे अगर कुछ लेना है तो गौसे पाक का साग बन जा। गौसे पाक का आज लोगों को ये भी इतराज़ है, ये सगे मदीना क्यों लिखते हैं, सगे गौसे आज़म क्यों लिखते हैं? यारो ये मसला तो कुरान में हल कर दे। कुरान कहता है कुछ इंसान वो हैं, इंसान होकर उलाए का काला नाम है बालम अदल हैं, शक्ल इंसानों की है पर जानवरों से अच्छे हैं, जानवरों से बदतर हैं। और कुरान ये कहता है कि कुत्ता होकर अगर बलियों के पीछे चल पड़े तो वो कुत्ता भी जल गया। भाई कुत्ता है, कुत्ता जिस जानवर को जो पलीद जानवर है वो कुत्ता है, पर आम कुत्ता नहीं। वह कल्बो हम कल्बो वो कुत्ता किनका है? वलियों का। किस कौन वली? हजूर की उम्मत के वली नहीं, पहली उम्मतों के वली, उनका कुत्ता ये शान वाला है। तो जो गौसे पाक का साग होगा, इस निशानी के जो साग हैं नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले मेरे पट्टा पे। कुरान कहता है भाई ये कुत्ता है, लेकिन आप इस कुत्ते का नाम ले, कल्बो हम कहें, एक बार कहें तो 50 नेकियां पक्की। कितनी नेकियां? 50। इस कुत्ते का नाम ले 50 नेकियां। और कुरान में एक बार नहीं, वह कल्बो हम आसे तुम ज़िराई बिल वसीद एक बार, फिर यकून होना सारे तुम राबी हम कल्बो हम, आगे साजिश हम कल्बो हम, सामिन हम कल्बो हम, 4 मरतबा इस कुत्ते का जिक्र किया तो कितने हुए? 400 नेकियों का सवाब मिल गया। है कुत्ता। पर शेख सादी क्या कहते हैं? सगे असहाबे काफ, सगे असहाबे काफ रोजे चंद दिन वो कुत्ता जो था वलियों के दरवाजे पे बैठा था, चौखट माल के दरवाजियों के साथ। सगे असहाबे काफ रोजे चंद पे नेका गिरफ्तो मर्दुम शुभ, अल्लाह के बंदों के पैरों को पकड़ लिया, उनकी चौखट पर बैठ गया। रब ने कहा है तो तू कुत्ता, पर तू वलियों से मोहब्बत करता है, तुझे जन्नत में बंदों की अगर असहाबे काफ का पहली उम्मतों का एक नेक बंदों के दामन में के साथ चिमट जाने वाला कुत्ता हो तो रब उसको जन्नत अता कर दे। और जो गौसों के गौस, कुतबों के कुतब, बलियों के बली, आले बैते रसूल के फर्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के दर का साग होगा और उनके साथ निस्बत रखने वाला गुलाम होगा। अल्लाह उसको क्या शान होगा। सगे दरगाहे मीरा शो चुखाई कुर्बे रब्बानी,
کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلا. اور اللہ حضرت کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیطہ تیرا. جتنے بھی اللہ کے غوث اور ولی ہیں وہ سارے تیرے ساتھ عشق اور محبت کرنے والے ہیں. اور تو ہے وہ غیث، یار غیث ہے پیاسا تیرا. اے عبد القادر تیرا چشمہ فیض وہ ہے کہ جہاں سارے کے سارے ولی پیاسے ہیں اور تیری درگاہ سے آ کے فیض کا پیالہ. احد سے اعلیٰ حضرت سے احد اللہ بولو اللہ احد. احد احد سے آمد، احد سے خیر دینے والا اللہ ہے. اللہ کس کو دیتا ہے؟ محمد مصطفیٰ. احد سے آمد اور آمد سے تجھ کو. ویسے بات واسطہ کیا ہے؟ درمیان میں واسطہ کیا ہے؟ پر اللہ ادھر تجھے دینے والا کون ہے؟ رب سے لے کر ادھر سے لے کر ادھر تجھے دینے والا کیا دینے والا ہے؟ کون. اور سب کن مکن حاصل ہے. یار تو زبان سے لفظ نکلتا ہے، تیری زبان سے رب کہتا ہے جیسا رب کن کہتا ہے چیز ہو جاتی ہے. تیری زبان سے نکل جائے لوہے پہ لکیر ہوتی. بات کر رہے تھے، ایک چیل نے اوپر سے شور بچایا. اب بات کرتے کرتے بے اختیار زبان سے نکلا گیا تیرا گلا کٹے سر کٹ جائے. سارا لہدا ہو گیا، دھاڑ لہدا ہو گیا، گر گئی. آپ بات کر رہے ہیں، فارغ ہوئے، دیکھا کہ چیل پڑی، جسم ادھر ہے، ساری ادھر ہے. آپ نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں کا حضور آپ کے یہ زبان سے لفظ نکلے. انہوں نے اچھا ٹھوکر ماری، وہ پھر زندہ دوڑ گئی. تجھے سب کن مکن حاصل ہے یا غوث، تیری زبان سے نکل جائے بات اللہ پوری کر دیتا ہے. حضرت محترم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ کر رہا تھا. میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک ایت مبارک کا ایک حصہ پڑھا ہے. یہ ہے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا ذکرہم بایام اللہ، ان بندوں کو اللہ کے دن یاد کرا. کہ اللہ کے تو سارے اللہ کا ہے، مہینے اللہ کے، دن اللہ کے، سب کچھ اللہ کا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کی جو دن ہے یعنی اللہ والوں کے جن دنوں کے ساتھ تعلق ہے وہ دن یاد رکھا کرو، ان دنوں کو منایا کرو. ان دنوں کو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون سے دن ہیں؟ تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں دو جگہ پہ ایک بات آئی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں اللہ پاک نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیٰ. کہ یحییٰ جس دن تیرا میلاد ہوا اس دن پر میرا سلام، جس دن تیری وفات ہوگی میرا سلام، اور جس دن معاشر کے میدان میں تو اٹھے گا اس دن میرا سلام. عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کہا سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیٰ. یہی مفہوم انہوں نے. فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہا کہ میرے اوپر سلام تو اللہ کا ہے، لیکن وہ خبر یہ دے رہے کہ میرے اوپر سلام جب میرا میلاد ہوا، جب میں فوت ہوں گا قیامت کے قریب، اور جب معاشر میں اٹھوں گا اس دن سلام میرے اوپر. یحییٰ علیہ السلام پہ رب کہتا ہے سلام. پتہ چلا کہ اللہ والوں کے 3 دن ہوتے ہیں جن کو منانے کی ضرورت ہے. پہلا دن جس دن میلاد کا دن، وہ میلاد نبیوں کا ہو، نبی الانبیاء کا ہو، ہمارے آقا و مولا کا ہو، یا اللہ کے پیارے بندوں کا میلاد ہو. ہم تو میلاد کو ماننے والے ہیں. پہلا مہینہ میلاد کا گزرا،
ابھی میلاد ختم نہیں ہوا کہ غوث پاک کی 11ویں کا غوث پاک کی 11ویں کا مہینہ آ گیا. تو سلام میلاد جو ہے فرمایا جس دن میلاد ہوا پتہ چلا کہ میلاد والا دن یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے. دوسرا جس دن یوم یموت ہو جس دن اللہ کا بندہ فوت ہوتا ہے وہ دن ہم ہے. جہاں یہ مسئلہ کسی علماء کے لیے بات کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام کا میلاد اور انبیاء کرام کے لیے یہ 3 دن جو ہیں یہ ہے نص سے عبارت النص سے قطعی مسئلہ یہ ثابت ہے کہ یہ 3 دن مرتد ہیں اور اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں کے لیے اقتضاء النص سے ثابت ہے مسئلہ قرآن سے ثابت کہ 3 دن عام ہیں. پہلا دن کیا ہے؟ میلاد جس دن اللہ کا بندہ پیدا ہوتا ہے وہ دن عام ہے. اتنا عام ہے کہ اللہ سلام کرتا ہے اس دن پر. دوسرا دن کون سا ہے؟ جس دن اللہ کا بندہ فوت ہوتا ہے. تیسرا دن کون سا ہے؟ جس دن قیامت کو اٹھے گا. یا اللہ 2 دن تو ہمارے پاس میں ہیں. ہم میلاد مناتے ہیں, ہم تیرے نبی کا میلاد بھی مناتے ہیں اور تیرے پیارے بندوں کا جو میلاد کا دن ہوتا ہے وہ بھی ہم مناتے ہیں. جس دن تیرے بندوں کا عرس ہوتا ہے وہ عرس بھی ہم مناتے ہیں. یا اللہ ہم میلاد بھی مناتے ہیں, ہم ولیوں کا عرس بھی. تیسرا دن قیامت کا ہوگا. یا اللہ ہمیں کیا پتا کہ ہم وہاں کیا حال ہوگا ہمارا. رب نے کہا بندو 2 دن تم مناؤ, تیسرا ولی خود. اور ولی کیسے منائیں گے؟ ولی کیسے منائیں گے اس دن کو؟ ولی ایسے منائیں گے, وہ کہیں گے کہ بندے تو دنیا میں مجھے یاد رکھتا رہا, تو دنیا میں میری یاد کرتا رہا, میرا عرس مناتا رہا, میرے دن مناتا رہا. تو کبھی فرید کرتا تھا, کبھی داتا کرتا تھا, کبھی کھانا کرتا تھا, کبھی غوث اعظم کے نعرے لگاتا تھا. تو ہمیں یاد کرتا رہا, ہمارے عرصوں میں یاد کرتا رہا. آج کا دن ہمارا ہے, رب نے ہمیں شفاعت کا اختیار دیا ہے. آج ہم دن منائیں گے کہ اپنے یاد کریں. حدیث سے ثابت ہے لائنیں جا رہی ہوں گی, جنتی بھی جا رہے ہوں گے, دوستی بھی جا رہے ہوں گے, دوزخ والی لائن جا رہی ہوگی. اللہ کا بندہ رک جائے گا, رک کے پہچانے گا. پہچان والی اس کو نہیں پتا یہ کون جا رہا ہے. ایک بندہ جہنمیوں کی لسٹ سے اس قطار سے پکار کے کہے گا حضرت جی میری طرف دیکھیں. حضرت جی تو یاد نہیں کون ہے, میری طرف دیکھیں کون ہے تو. حضور یاد کریں ایک دن آپ نے وضو کرنا تھا تو میں نے آپ کے لیے لوٹا پانی کا بھر کے دیا. ایک دن آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی, ایک اور بندہ کہے گا آپ کے لیے میں پانی کا ایک پیالہ پیش کیا تھا. وہیں رک جائیں گے, مولا یہ تو میرے ساتھ پیار کرنے والا تھا, میں جنت میں جاؤں, یہ پیار کرنے والا دوزخ میں جائے. یا اللہ میں ٹھیک ہوتا, رک جائے گا. اور دنیا میں محبوب کی بات کو کوئی موڑتا نہیں ہے. رب کہے گا پیارے تو نے مجھے پیار کی, دنیا میں مجھے میرے ساتھ محبت کی, آج میں تیری عزت رکھتا ہوں. تو نے سفارش کر دی, لے جا اس کو بھی اپنے ساتھ, اس کو بھی اپنے ساتھ. محبت میری محبت لازم ہو جاتی. پھر متحابین فیہ, جو میری وجہ سے پیار کرتے ہیں, میری وجہ سے کسی بندے اللہ کے لیے پیار کریں, ملاقات بھی نہ ہو. جیسے ہماری آپ ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم غوث پاک سے پیار کرتے ہیں, ان کا زمانہ گزر گیا, آج صدیوں بعد ہم ان سے پیار تو کرتے ہیں, مل نہیں سکتے, پر رب کہتا میں دلوں کو دیکھتا ہوں. اگر تمہارے دل کے اندر میرے پیارے کی محبت ہے تو میرے اوپر لازم میں اپنی رحمت سے لازم کر لیتا ہوں کہ بندے تو اس سے محبت کرتا ہے, جہاں اس کو جنت پہ بھیجوں گا تجھے بھی ساتھ. اور یہ پیر تو وہ ہیں جن کی ہم شان منا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ جس رات آپ کی ولادت ہونی تھی
آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح، آپ بھی بڑے ولی تھے، آپ کے جو باپ ہیں وہ بھی ولی، آپ کی پھوپھی بھی ولی، آپ کی اماں جان بھی ولی، آپ کے نانا جان بھی ولی تھے۔ تو آپ کے خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ خواب میں وہ کتنے خوش بخت تھے جنہیں خواب میں آقا کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو صالح تینوں میں خوشخبری دینے آیا ہوں، آتاک اللہ ابنن، پتر ابو صالح تینوں مبارک ہوئے، تینوں حضور کرم فرمایا کہ حضور کی مبارک بڑی تشریف آوری مبارک ہے، فرمایا تو ہے پر ایک مبارک دینا ہے کہ آتاک اللہ ابنن، رب تینوں پتر دے گا، وہ محبوبی و محبوب اللہ تعالی، وہ میرا بھی محبوب ہے تو رب کا بھی محبوب ہے۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شان بین الاولیاء والاقطاب کا شانی بین الانبیاء والرسول، جیسے اللہ نے مجھے نبیوں اور رسولوں میں بلند شان عطا کی ہے، تیرے بیٹے کو اللہ ولیوں اور کتبوں کے اندر ایسی بلند شان، سبحان اللہ، غوث اعظم درمیان اولیاء تو محمد مصطفیٰ در انبیاء، یہ شان غوث پاک، مبارکیں دینے والے حضور ہیں، خبریں دینے والے حضور ہیں۔ حضور خبر دے رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ دیکھو محبوب میرا بھی ہے، اور پھر کیسا محبوب ہے۔ لیکن ایک بات آپ دل میں رکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 50 سال علم پڑھا ہے، علم بھی پڑھا ہے، تربیت بھی حاصل کی ہے، اور ولایت اور معرفت کی منظروں کے لیے مجاہدے کیے، مراقبے کیے، چلے کیے، جنگلوں میں رہے، ایسے نہیں کہ اٹھتے ہی، حالانکہ پیدا ہوتے ہی ولی تھے، پیدا ہوتے ہی جب باہر نکلتے تھے مسجد میں جاتے قرآن پڑھنے کے لیے تو راستے میں آگے آگے 2 بندے ہوتے، وہ کہتے راستہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے، راستہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ وہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے، بچپن سے ذرا بڑے ہوئے، خیال کیا کہ باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا تھا، اماں بوڑھی ہے، گھر کے لیے کچھ کروں، کسی سے بیلوں کا جوڑا مانگا ہل چلانے کے لیے، آگے بڑھے، ہل دھونے لگے تو بیل کو اللہ نے زبان دی، بیل نے کہا عبد القادر، اور یہ بخاری شریف سے ثابت ہے بیل کا بولنا، جانوروں کا بولنا، حضور نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں جانور بولے، اور حضور نے فرمایا آمن تو میں بھی ایمان لایا، اور ابو بکر اور عمر کو وہاں موجود نہیں تھے، فرمایا ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لایا کہ اللہ قادر ہے اس بات پہ، چاہے تو بھیڑیے کے منہ سے زبان، چاہے تو گائے کی زبان۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیل نے ادھر منہ کر کے کہا مال ہذا خلقتا ولا لہذا امرتا، عبد القادر رب نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو بیلوں کی دمیں پکڑ کر ہل چلاتا پھرے، تجھے تو رب نے اس لیے بنایا ہے کہ دلوں کی بنجر زمین میں ایمان کی بیج بوئے، سبحان اللہ، محبت کی فصلیں اگریں، ایمان کا نور چمکے، اس بنجر زمینوں کو دلوں کی بنجر زمینوں کو تو نے آباد کرنا ہے اور معرفت کے وہاں سے فصل لہلانی، سبحان اللہ، تجھے اس لیے پیدا کیا۔ تو جس کے بچپن کا یہ عالم ہو، بچپن کا یہ عالم ہو، اور پھر تربیت آپ نے حاصل کی، علم حاصل کیا، کمال حاصل کیا، اور اس طریقے سے علم حاصل کیا کہ بھوکے رہ کر، درختوں کے پتے کھا کر، محنت کر کے، کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کیا، کسی سے مانگا نہیں ہے، بلکہ کئی کے دن فاقے سے گزرتے، تو اس طرح اللہ رب العزت نے پھر آپ کو وہ نور معرفت عطا کیا۔ پھر آپ ایک دن آ رہے تھے، اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو شہرت عطا فرمانے والا تھا۔ جمعہ پہلے بھی شہر میں آ کے پڑھتے تھے، کوئی سلام بھی نہیں لیتا تھا۔ آج یہ واقعہ ہوا کہ آپ آ رہے راستے میں
एक कमज़ोर हड्डियों का ढांचा, पीला रंग है, कमज़ोर मुर्दा पड़ा, आपने समझा कोई मुर्दा है। जब करीब से गुजरे तो अर्ज की थी, आवाज़ आई, उसने कहा अल्लाह के बंदे मुझे उठा। आपने देखा ये तो जिंदा है, देखा कि बिल्कुल हड्डियाँ, ढांचा बना हुआ है। आपने उसको जब हाथ लगाया बैठाने के लिए तो उसका रंग सुर्ख हो गया, गोश्त आ गया, गोश्त आ गया, तरोताज़ा हो गया, चुस्त और चालाक हो गया। आपने कहा तो कौन है? उसने कहा मैं आपके नाने का दीन हूं। दीन इस वक्त मुर्दा हो चुका है, आपको दिखाया गया है, आपने मुझे हाथ लगाया, मेरे अंदर ताकत और तवानाई आ गई, आपको ये दिखाया गया है कि अब अल्लाह आपसे काम लेना चाहता है, अब जंगल छोड़ दे, अब शहर में ठिकाना बना, देख मखलूक के खुदा तेरी तरफ खींची तेरी तरफ। दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत डाल देता है, मोहब्बत दिलों में डाल देता है। फिर वही बगदाद शहर है, वही मस्जिद है जहाँ आप दुआ पढ़ते थे। आज ये वाक़या गुजरने के बाद उसने कहा अंत वो ये दीन, उस मुर्दा जो जिंदा किया तो हाथ लगाया तो उसने कहा कि आप वो ये दीन है। वो ये दीन का मैंने क्या? दीन को जिंदा करने वाले, ये लक़ब आपको मिल गया। आप आए शहर में, मस्जिद के करीब आए, अभी दूर ही हैं तो कोई इधर से आता है, सलाम कर, अस्सलाम वालेकुम, या अस्सलाम वालेकुम, कोई जूता उठाने के लिए आगे, कोई हाथ छूटता है, कोई आगे बढ़ता है। लोगों को किसने बताया? इसने मुर्दा जिंदा करना है, दीन जिंदा करना है। अल्लाह ने दिलों के अंदर डाल दिया कि ये मेरा महबूब है। फिर किस तरह जिंदा किया? 70 हज़ार का इज्तिमा होता था। कितना? साल के बाद नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस साल के बाद हो जिसके लिए तैयारी की जाए। आज का दौर नहीं था मीडिया का कि आप वो इश्तिहार चला दें या कोई फ्लैक्सें बनवा दें या इश्तिहारात लगा दें, नहीं। उस दौर के अंदर बड़ा सादा दौर था, लेकिन उस दौर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बंदे को वो मकबूलियत अता की कि हफ्ते में 2 दिन वाज करते थे, इतवार को और आज के दिन मंगल के दिन। इतवार और मंगल को 2 दिन वाज करते थे। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि आपकी कोई महफिल भी जिसमें कम अज कम 70,000 अफराद होते, मजमा कितना होता? 70,000 का मजमा होता। ये तो है हफ्ते की रूटीन की महफिल। और हर महीने की 11 तारीख को हुजूर का मिलाद करते थे। हर महीने की 11 तारीख को अल्लाह ने उस मिलाद के अंदर, जो महीने के बाद सरकार का मिलाद करते होंगे, उसमें कितना इज्तिमा होता होगा और गौसे पाक का कितना लंगर पकता होगा और किस तरह लोग जो हैं वो रूहानी ईमानी फैज़ हासिल करते होंगे। रब को ये अदा इतनी पसंद आ गई, गौसे पाक दुनिया से रुखसत हुए तो उस दिन भी 11 तारीख थी। रब ने अदा पसंद आई, फरमाया गौसे आजम तू मेरे महबूब का मिलाद करता था, देख फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सारा तुम मेरा जिक्र करो। अब्दुल कादर तो जिंदगी भर, तू 30 साल तक तूने, बल्कि 40 साल तक तूने यहाँ पे दीन की खिदमत की है, काम किया है। 50 साल पढ़ने में गुजर गए, तरबियत में गुजर गए, 40 साल पढ़ाने में गुजर गए, बात करने में गुजर गए और हर महीने मिलाद करते गुजर गए। अब हर महीने तेरी यारी हर जगह। सुभान अल्लाह, मेरा मालिक इनाम करता। और आजकल वो एक हदीस भी आपको सुना दूँ। एक हदीस पाक में आता है, अब हदीस से हम यही इस्तेलाल कर सकते हैं ना, क्योंकि हजूर गौस पाक जो है वो तो हजूर के ज़माने के बाद पैदा हुए, हजूर के उम्मती हैं, हजूर के गुलाम हैं, हजूर के खादम हैं। हमें ये कहते हैं तुम तारीखें मुकर्रर करते हो, 11 आप कर महीने की 11 तारीख को 11 करते मुकर्रर कर लेते हो, ये तो बिदअत हो गई, शिरक हो गया।
یار تمہارے مدرسوں کا جلسہ ہو دستار بندی کا اس میں طریقے مقرر کرو تو شرک نہیں ہوتا اور غوث پاک کی یاری مقرر کر دیں تو شرک ہو جاتا ہے سبحان اللہ کوئی جھگڑا نہیں واہ تاریخ مقرر کرو کیونکہ وہ کہا تھا یہ کسی کھیر مقرر کی تھی کھیر یاری نہیں پکڑی گئی تو سارا ملتا نہیں کھیر پکڑی ہے یار کھیر ملتی قسمت والوں میں الطیبات للطیبین والخبیثات خبیثوں کے لیے خبیث چیزیں اور پاکیزہ لوگوں کے لیے اللہ نے پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں اب تمہیں حدیث سناتا ہوں بخاری شریف میں کم از کم 3-4 جگہ پر یہ حدیث آتی ہے صحیح حدیث بخاری شریف صحابہ کرام کہتے ہیں کننا ننتظر یوم الجمعہ سانو جمعے والے دن دی بڑی انتظار جمعہ کداں بارہ چھٹی دا اندر چھٹی والے دن طالب علموں کو جمعے کی چھٹی ہوتی ہے انتظار کرتے ہیں جمعہ کب آئے گا چھٹی ہوگی صحابہ اس لیے نہیں کہ چھٹی ہونی ہے اس لیے نہیں کہ جمعہ پڑھنا ہے جمعہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے جمعہ عبادت کرنی ہے جمعہ ان کو نہیں پتا تھا کہ جمعہ عبادت کا دن ہے فضیلت کا دن ہے اور وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ عبادت کرنی ہے عبادت تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اس سے بڑی عبادت کیا ہے ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ہائے 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 اس سے بڑی کیا عبادت ہے وہ کہتے ہیں اور گلوں سے جمعے دن انتظار کرتے کہ مدینہ پاک میں ایک اماں تھی بوڑھی عورت رابعہ تھی دور کی فرادیں اماں جی کا عادت طریقہ یہ تھا کہ باہر پھوٹ رہتی تھی اماں بھائی گڈی ہوئی تھی بنیاں دے اوتے مائی نے چکندر گڈے ہوئے تھے چکندر جس لئے جمعے کا دن ہوتا نا بڑھنے بیڑے مائی صاحب نے پتیلا دھونا چکندر توڑنے انہوں صاف کرنا چھیلتے انہوں پتیلے پا کے نال جمع دے بک بھر کے جمع دا آٹا تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا پی کے وہ وچ پا دیں وہ پکدا رہنا ہوئی ہوئی تھوڑی تھوڑی بیٹھی بیٹھی اگلا صحابہ کہتے ہیں کہ جمعے کا انتظار ہوتا جمعہ آوے تو مائی کی دعوت کھائے جمعہ ہوتا تو ہم سیدھے گھر نہیں جاتے سیدھے مسجد نبی سے نکلتے اماں دے کھو تھے بھائی جی سلام اماں دے آؤ پتر بیٹھ جاؤ پتیلا آگے رکھ دیتی صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اتنا اچھا لگتا بھی دریا بن رہا تھا اس میں وہ آٹا بھی آ گیا ستو آ گئے اور میٹھا میٹھے چکندر آ گئے پھر محبت سے مائی پکاتی تھی صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنا لذت آتی کہ کننا نالا کو اسی اگلیاں بھی چھٹن لگ پہ تو پتیلا بھی چھٹ لگ اس میں ایک مسئلہ بھی سمجھا ہم رزق کو کس طرح ضائع کرتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں ندیتوں کی طرح بھوکوں کی طرح اتنا اتنا پلیٹیں بھر لیتے ہیں پھر کھایا نہیں جاتا ہم آدھا نیچے گراتے ہیں کھاتے ہیں دوسروں کے کپڑے خراب کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ رزق کا ایک ذرہ برکت والا پتہ نہیں کس ذرے میں اللہ نے برکت رکھی ہو تو تم اگر قدر کرو کہ ایک ایک ذرے کی قدر کرو اللہ برکت عطا کرے برتن کو فرمایا صاف کرو برتن کو صاف کیا جائے نہ کیا جائے تو برتن بھی برا برا کہتا ہے اور صاف کیا جائے تو برتن بھی دعائیں دیتا ہے اور ہاتھوں کے ساتھ جو لگ جاتا ہے فرمایا اس کو بھی ضائع نہ کرو اس کو چوس لو اور کوئی لوگ مذاق کرے تو کرتے رہے اپنے محبوب کی سنت ادا کرتے ہوئے لیکن کہے ذرہ بھی ضائع نہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پتیلا بھی صاف کر لیتے اگلیاں بھی چاٹ لیتے اب اس حدیث میں بخاری کی حدیث ہے اور بخاری کر دیں بخاری کی حدیث میں کیا ثابت ہوا ایک تو یہ ثابت ہو گیا وقت مقرر دن مقرر دن کیا ہے جمعے کا دن ٹائم کی بعد نماز جمعہ کھانا کیا ہر مہینے ہر جمعے کھانا کیا مقرر ہے دریا چکندرا والا دریا اور کھانے والے بھی مقرر کھلانے والے بھی مقرر کھانا بھی مقرر دن بھی مقرر وقت بھی مقرر ہم اگر یعنی پکائیں اللہ کے بندوں کو سارے ثواب کریں غوث پاک کا لنگر اتنا تھا یہ اللہ پاک وہی لنگر چلا رہا ہے ہم کون ہوتے ہیں لنگر چلانے والے یہ غوث پاک کا لنگر ہے کبھی اپنے کسی مرید کی جیب سے نکلواتے ہیں کبھی کسی کی مقصد تو یہ ہوتا ہے یہ لنگر کریں گے رب راضی ہو جائے گا غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے میں نے بڑی تحقیق کی کہ اللہ کو کیڑا عمل بڑا پسند ہے فرماتے ہیں میں نے بڑی تحقیق کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے کہ میری مخلوق کو بھوکوں کو کھانا کھلائے
दिन भर लंगर चलता रहता। जब इशा की नमाज पढ़ी जाती, रात काफ़ी गुजर जाती, तो आपका खादम, उसका नाम था मुजफ्फर। मुजफ्फर हुक्म होता कि गा रोटियां का थाल चुक ले, खारा रोटियां आवा ते नाल सालन, चौक के जाके खड़ा हो जाते, ऐलान कर कोई भूखा है तो गौसे पाक का लंगर खा। हाय 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 ये है गौसे पाक की वो लंगर। और 11वीं तो उनकी हयात ही नहीं, आज भी उसी तरह लंगर जारी है। मैं उन दिनों में गया, वहाँ पे हाजिरी मैंने दी एक मरतबा, जब ये पूरा अमेरिका, कुवैत और इराक की लड़ाई थी, अमेरिका मुखालफ था, पूरी दुनिया का बाइकाट था कि वहाँ से ना कोई दवाई अंदर आए, ना कोई खाने पीने की चीज़ अंदर आए। लोग तो दाने दाने को तरस गए थे। लेकिन मैं एक हफ्ता वहाँ पे रहा बगदाद शरीफ में, गौसे पाक का लंगर सुबह भी जारी है, शाम। सुभान अल्लाह। एक दिन हम ज़ियारत करते करते ज़ियारत करके आधी रात को हम आए, वापस आधी रात को गौस पाक के दरबार पर आए। बावर्ची को आवाज़ दी, बावर्ची ने कहा, मैं कहा लंगर कोई, बावर्ची ने कहा ये बड़ा लंगर, अंदर गए तो पतीला इतना बड़ा भरा हुआ खीर का, उस बावर्ची ने मारा आधी रात के। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। आखिरी गल जारी थी। हजरत एक बड़े बुजुर्ग हुए हैं, उनका सिलसिला है नक्शबंदी के अंदर। उनका नाम है मिर्ज़ा बदर जाने जाना। जाने जाना नाम कितना प्यारा है। वो बहुत बड़े आलम थे। एक तफसीर कुरान की उनकी तफसीर मदनी, वो काजी सनाउल्लाह पानीपति ने लिखी है 10 जिल्दों पर। तो वो काजी सनाउल्लाह पानीपति के भी पीर थे, उन्हीं की वजह से उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा मदनी, मदर पीर साहब थे उनके नाम। वो बुजुर्ग जो है उन्होंने अपना एक ख्वाब दर्ज किया। अल्लाह वालों के ख्वाब भी कैसे होते हैं। कहते हैं कि मैं एक दिन सोया हुआ था, तो मैंने देखा कि खुला पिंडाल है, बाहर खुला मैदान लगा हुआ है और नूरानी माहौल है, तकिए लगे हुए हैं। तो तकिया के नाल बुजुर्ग बैठे बड़े बड़े, 2-3 दमावी सियाना से, एक ख्वाजा नक्शबंद बैठे, शाह नक्शबंद, एक तरफ एक जुनैद बगदादी बैठे। हाय 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 हाय। इस तरह बड़े बड़े बुजुर्ग सारे बैठे। सारे बुजुर्ग बार बार दरवाजे में वेद नहीं, जैसे किसी इंतजार मेहमान का इंतजार हो। बार बार देखते हैं, अचानक सारे खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। मैंने कहा किधर क्या हुआ, क्या है? देखा कि दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं हज़रत मौला अली। हाय हाय। हज़रत अली ये मुर्तज़ा तशरीफ ले आए हैं। माशाल्लाह। हज़रत अली ने अपनी बगल में इस तरह बड़ी मोहब्बत के साथ, सीने के साथ एक बाबे को लगाया हुआ है। बाल लंबे लंबे बिखरे हुए बाल, गर्दालूद बाल, पाँव नंगे, पाँव से नंगा, जूता नहीं पहना हुआ, कपड़े पुराने, बाल बिखरे हुए, बड़ी मोहब्बत से सीने से चिमटाया हुआ है। मैंने कहा ये बाबा कौन है जिसको हज़रत अली ने इस तरह सीने से लगाया हुआ है? किसी से मैंने पूछा बुजुर्ग से, ये कौन है? उन्होंने कहा नहीं पता, ये वैसे करनी है, वैसे करनी। सारे बुजुर्ग हज़रत अली के इस्तेमाल के लिए खड़े हो गए। कोई पाँव चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई इज्जत और तारीफ के साथ खड़े हाथ बांध के। अचानक फिजा के अंदर एक नूरी चमकता हुआ एक कमरा ज़ाहिर हुआ। उसमें हवाई जहाज नहीं थी, इस बात से उन्होंने हवाई जहाज तक भी लिखा, लेकिन वो हवाई जहाज की शक्ल थी। एक कमरा आ गया, नूर चमक रहा है, अंदर लाइटें जल रही है, रोशनी हो रही है। हज़रत अली उसमें सवार हो गए। उसमें हज़रत अली पीछे, साथ ही हज़रत वैसे करनी, पीछे जुनैद बगदादी, पीछे ख्वाजा नक्शबंद, पीछे बाइदीन बुस्तामी, सारे बुजुर्ग चढ़ते गए। तो मैं किसी को पूछा भी सारे बुजुर्ग जानते कितने पहले? उन्होंने कहा इमरोज उर्से गौस सकलैन। हाय हाय। वलियों के ताजा इमरोज उर्से गौस सकलैन। आज गौस पाक की 11वीं है।
یہ سارے بزرگ اتنے اٹھتے شامل سبحان اللہ امروز اٹھتے غوث اعظم آج غوث پاک کی یاری پتہ چلا کہ جہاں غوث پاک کی یارویں ہوتی ہے وہاں حضرت علی بھی اپنا جلوہ دکھاتے ہیں تو ویسے کرنے بھی پھیرا پاتے ہیں اللہ کے ولی بھی آتے ہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ محبت والے لوگ ہیں پیروں کے پیر کی گیارہویں منا رہے ہیں کیسے شان حاضرین محترم وہ ایک شعر میں قدر والے جانتے ہیں عزت شان ہے واہ عام بندے کو کیا پتا کہ گیارہویں کیا ہے بریلی کی تاجدار اللہ حضرت امام عشق و محبت بڑھاپے کا عالم ہے خود چل پھر نہیں سکتے بوڑھے ہیں پلنگ پر بیٹھے تھے 11ویں شریف کا تبرک تقسیم ہو رہا ہے مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی لوگ مٹھائی لے رہے ہیں اچانک آپ جلدی سے اٹھے اٹھ کے پلنگ سے نیچے اتر کے زمین پر بیٹھ گئے دونوں پاؤں کھڑے کر کے بیٹھ کے نیچے جھک گئے اب بندے سارے حیران ہیں یا اللہ حضرت سے یہ تو اٹھنا بھی مشکل تھا نیچے بیٹھ گئے ہیں نیچے بیٹھ کے جھک گئے جیسے بندہ سجدہ کرتا ہے نیچے جھک کے تو آپ نے زبان باہر نکالی ہم نے دیکھا بھی کیا مسئلہ کیا ہے دیکھا کہ ایک ذرہ مٹھائی کا نیچے گرا آپ نے اللہ حضرت نے کہا کہ یہ غوث پاک کے لنگر کا تبرک کا ذرہ ہے یہ احمد رضا ہاتھ سے نہیں اپنی زبان سبحان اللہ واہ سبحان اللہ کسی خادم کو بھی کہہ سکتے تھے بھائی یہ نیچے جو ذرہ گرا ہوا ہے اس کو اٹھا لو نہیں شان ہے خادم کو نہیں کہا کہ غوث پاک کا میں لاکھ کا گدا ہوں قدر جو والے کچھ ملا ہے غوث پاک سے ملا ہے نیچے اترے نیچے جھک گیا بوڑھے بندے کو بیٹھنا نیچے مشکل ہوتا ہے پھر اور جھکے زبان باہر نکالی اس مٹھائی کے ذرے کو نوکے زبان کے ساتھ اٹھا کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں غوث پاک کی عظمت اور شان کتنی ہے کہ ان کی نسبت کا لنگر جو ہے اس کو بھی اٹھانے کے لیے احمد رضا ہاتھوں سے نہیں اپنی زبان کی سبحان اللہ واہ یوں تو نہیں پھر اللہ حضرت جو ہے وہ اللہ حضرت بنے ہاں یہ فیض غوث پاک کا فیض یہ غوث پاک کا فیض آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہم پیروں کے پیر کی ان کے یارویں منا رہے ہیں آپ کا ایک ہی آپ نے بتایا کہ پیر جو ہے پیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں معاف ہو گئی روزے معاف ہو گئے آپ نے کہا کہ پیر ہونے کا مطلب یہ ہے میرا پیغام یہ ہے کہ قدم بقدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلو یہ میرا پیغام ہے آپ نے کہا کہ آپ کا ایک ایک عمل لکل آپ نے فرمایا لکل ولی لہو قدم بینی علی قدم النبی بدر الکمال ہر ولی کا رنگ ہوتا ہے کسی میں نوح علیہ السلام کا جلال ہے کسی میں موسیٰ علیہ السلام کا جلال ہے کسی میں عیسیٰ علیہ السلام کا جمال ہے کسی میں ابراہیم علیہ السلام کا رنگ ہے فرماتے ہیں کہ مجھے فیض کہاں سے ملا فرماتے ہیں میرے نانا جان محمد مصطفیٰ سبحان اللہ جنہیں اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش سارے نبیوں کا سارا کمالات جس ذات کے اندر جمع کیے وہ محمد رسول اللہ ہے میرے نانا جان ہے اور وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ کہ میں اس صاحب کمال نبی کے قدم بقدم چلنے اتباع نبی اور پھر فرمایا کہ مجھے کمال اللہ نے پھر مجھے مرتبہ کیا دیا میں حضور کے نقش قدم پہ چلا شریعت کے مطابق چلا شریعت پہ عمل کا درس دیا ساری زندگی توحید کا درس رسالت کا درس حضور کی عشق اور محبت کا درس قرآن کی عظمت کا درس محبت کا درس پیار کا درس دلوں میں بغض دور کرنا حسد دور کرنا پیار اور محبت کو پھیلانا اور شریعت مصطفیٰ کی اتباع کرنا یہ درس ساری عمر دیتے رہے ساری عمر یہ درس دیتے رہے تو پھر اللہ رب العزت نے مقام کیا دیا فرماتے تبولی فی السماء والارض دکا اللہ نے مجھے یوں شہرت عطا کر دی کہ زمین تو بھی میرے ڈنکے آسمان تو بھی میرے ڈنکے جہاں جائیں غوث اعظم نعرہ غوثیہ غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا
شاہ جینا سبحان اللہ اذکرونی تم میرا ذکر کرو بندے تو سجدہ کرتا رہا میں سجدے سے پاک ہوں تو اللہ اللہ کر عبادت کرتا رہا میں عبادت سے پاک ہوں اور تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا اذکرکم اب میں تجھے کیا کروں گا اب تو جب قبر میں چلا جائے گا تیرے نام کے نعرے لگتے رہیں گے صدیاں گزر جائیں گی جو وقت گزرتا چلا جائے گا تیرے نام کے ڈنکے بجتے جائیں گے اللہ پاک ہمیں غوث پاک کے صدقے میں سبحان اللہ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کمال ہو گیا غوث پاک کی جو تعلیمات ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے